بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد, اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ موجود ہیں پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب, اور آج کے علمنائے گیسٹ بڑے اسپیشل ہیں. سب سے پہلے میں کہوں گا ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. پروگرام کے سٹارٹ کے اندر میں پہلے آؤں گا بشارت اللہ ملک صاحب کی طرف, پھر میں سلیبریٹی گیسٹ جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن کرواؤں گا, لیکن ایک ٹیزر کے طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ ہی از اے ورسٹائل پرسنالٹی. پی سی بی کے ماسٹر آف سیرمنی ہیں, فیس ڈیجیٹل فیس ہے لاہور قلندرز کے, اور اے آر وائی, ہم ٹی وی, جیو, ڈفرینٹ پروگرامز کے اوپر پرفارم کر چکے ہیں. پی ٹی وی کے اندر الیکشن کیمپینز کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو کر چکے ہیں, تھیٹر کیا, اور اس ٹائم پہ ہی از ورکنگ گریٹ. اور آج آپ کا انٹروڈکشن ہوگا تو اپنی کہانی وہ خود بتائیں گے, لیکن سٹارٹ کے اندر پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر. سر آج کا شو کے مناسبت سے ایک کویشچن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی, کہ ہاؤ ٹو سے نو. کہنا چاہیے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کہنا چاہیے. میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو سے نو کے بجائے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ کسی کو نہ کرنی بھی چاہیے, نہ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہر کسی کو ہاں نہیں کرنی. جس کو نہ نہیں کرنی آتی وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ بندہ نہیں ہوتا, اس کے اندر جان نہیں ہوتی. لوگ اس کے نا اسپائن لیس بندہ سمجھتے ہیں. تو نہ بھی کرنی آنی چاہیے, لیکن اٹ از اے ویری ٹیڈیس جاب. ٹیڈیس جاب. ہاؤ ٹو ڈیسائڈ کہ ویئر یو ہیو گٹ ٹو سے نو, اینڈ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو سے نو. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. بٹ وین یو آر گوئنگ ٹو سے نو, دین یو ہیو گاٹ ٹو بی شیور دیٹ یو شوڈ بی پولائٹ. You should be polite. ایروگنس نہیں آئے. یہ نہیں کہ اگلے کو کہے کہ چل بھائی میں نہیں, اور یہ اکڑ فازی ہے نا, یہ نہ آئے. تو اس میں نو کرنے کے فائدے بھی میں نے بڑے دیکھے. فار ایگزامپل آئی کیپ آن ٹیچنگ اسپیشلی دی گرلس. میری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, میں ان سے کہتے ہیں یو شوڈ لرن ٹو بی اے گڈ کسٹمر. اینڈ وین somebody says کہ یہ 500 روپے کا میٹر ہے, تو یو شوڈ لرن ٹو سے نو. اینڈ when you say no, تو 500 روپے میٹر والے کپڑے کو جب آپ کہو گے یہ تو 150 والا ہے, بڑا مشکل ہے. یہ خرچ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ 150, لیکن جو کہہ رہا ہے نا کہ 500 روپے, اس نے بڑا مارجن رکھا ہوتا ہے. اگر آپ نے اسے 500 کے 400 کہہ دیا تو وہ 450 پہ ڈن کر دے گا, جس میں آپ کو لوٹ لے گا. آپ نے 150 کہا, وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑے گا کہ آپ نے یہ کیسی بات کر دی, حد ہو گئی, اتنا تو نہیں, ایسے تو نہیں کرتے. آپ کو ٹھیک ہے, enjoy that. Yes. Because they are doing the same thing. And you learn to say no. میں نے نہیں لینا. Yes. You have. Then you talk about something. Yes. اور یہ when you want to say no, or rather to negotiate, somebody should say no. And you want to talk, still negotiate. You should have another person with you. اپنی سہیلی کو لے جاؤ, دوست کو لے جاؤ, کسی خالہ کو لے جاؤ. اور جب وہ دکاندار کچھ کہے, آپ ان کو لگے کہ بالکل یہ ہونے والا سودا, تو وہ وہاں سے آواز دے, میرا خیال ہے رہنے دو, یہ کوئی اچھا نہیں لگے گا, آج کل تو آؤٹ آف فیشن ہے یہ وہ. بس وہ بندہ پھر نیچے آئے گا. اور یہ یار ہم کیا دکانداروں کی کیا بات ہے. آپ عید پہ جب بکرا لینے لگتے ہیں, وہ جو بندہ آپ سے نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے, جب پوری بات طے ہو جاتی ہے, ایک پرے بندہ, اس نے چادر لپیٹی ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی ڈنڈا سا پکڑا ہوتا ہے, وہ منحنی آواز میں کہتا ہے میں نہیں دینا. یہ کون ہے؟ یہ بندہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ کہ میں نہیں. تو وہ جب اس طے کر لیا اس نے 35,000 پہ, تو پھر کہتا ہے یہ 5,000 دو سو اور دو سو, تو پھر 1,000-2,000 اوپر لے دیتے. This is what they do. What they do. And saying no is important, but you have to make sure کہ لفظ آپ کے polite ہوں. اسی کے ساتھ میں چلوں گا ہمارے جو آج کے علمنائے گیسٹ ہیں, زہیب اظہر. زہیب, ویلکم ٹو دا شو. میں نے آپ کو ناظرین سٹارٹ میں بتایا کہ زہیب ایک ورسٹائل پرسنالٹی ہے. آج کی جو ہم سٹوری کور کر رہے ہیں, زہیب کی لائف کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور چیزیں تو بڑی زبردست ہیں, لیکن میں چاہوں گا زہیب سے ہی سنیں, کیونکہ یہ اسٹرگل بڑی پرانی سٹارٹ ہوئی, اور آج ماشاءاللہ آپ ان کو ڈفرینٹ پی سی بی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, میچز کے اندر دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ سٹوری کیسے شروع ہوئی, کس انداز میں اپنا پیشن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور یہاں تک پہنچے,
تو ہم ان سے ہی سنتے ہیں. زہیب, and one most important thing which probably I don't know, I missed it or you have not said it, that he is the president of the Alumni Association. Yes, he is the president of UCP Alumni Association. ابھی ریسنٹلی UCP کے الیکشنز ہوئے ہیں alumni کے, and mashallah he is now the president of UCP Alumni Association. Congratulations Zuhaib on this one. Thank you so much. BCom والی کلاس سے طارق عزیز کی میمکری سٹارٹ کی, وہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے پیشن کو کہ کیسے, وہاں سے سفر شروع ہوا. پھر بی کام پنجاب کالج سے کیا تھا, اور وہاں پہ ٹیچرز کی مہربانی ہے, ان کا بڑا پن ہے کہ انہیں کہیں شرارت کا پتہ چل گیا تھا. شرارتیں تو بہت کرتے ہیں یہ ہمارے جو پنجابین اور UCPN جو ہیں, ان میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ ایکسپلور آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو کسی نے شرارت کی بتا دیا کہ آپ کی نا نقل اتارتا ہے, تو میں تو جسٹ پازیٹیو وے میں جو لگتا تھا کہ اس طرح پڑھاتے ہیں سر, تو ان کے سامنے کیا اور پکڑے گئے. ایسے پکڑے گئے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ کہتے ہیں ہماری کرو گے, ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس دیکھیں گے وہ ہمیں جانتے ہیں, کسی سیلیبریٹی کی کرو. تو فرسٹ جو میمکری تھی وہ میری طارق عزیز صاحب کی تھی, اور طارق صاحب کے بعد پھر سفر شروع ہوا. BCom کے بعد پھر UCP میں ایڈمیشنز ہوئے, اور ایڈمیشن لیا, اور وہ مجھے پہلا دن یاد ہے, ضرور ریگنگ ہوتی ہے, اور میرے خیال سے ان دنوں میں بھی ابھی پہلی کلاس اورینٹیشن ویک چل رہا ہے, مجھے وہ آپ نے ان دنوں میں بلا لیا ہے. 2010 میں UCP میں فرسٹ ڈے جب آیا, اکتوبر مجھے یاد ہے, تو اسی طرح کا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول تھا, اور اس میں ریگنگ والا ماحول تھا. تو ہوتا ہے یہ تو مذاق اتنا چلتا ہے سینئرز کا جونیئر کے ساتھ, لیکن موقع ملا, ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اور ہم اسٹیج والے لوگ ہیں جو اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرتے ہیں, تو اسٹیج ملی, اور اس کے بعد پھر ہم اسٹیج پہ جو پرفارم میں نے کر دیا, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے میرے خیال سے ایسے کراؤڈ کے سامنے اور ایسی اسٹیج پہ میں نے فرسٹ ٹائم پرفارم کیا تھا UCP کے اندر. اوور آل میں نہیں کرتا تھا اس سے پہلے, لیکن وہ اسٹیج کی پرفارمنس, اور اب جو اسٹیج پہ کر رہا ہوں, تو 12 سال کا سفر ہے. اور ابھی بھی انہی دنوں میں ادھر UCP میں ایز اے پریزیڈنٹ انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں الومنائی. میرے خیال سے مجھے وہی وائبز آ رہی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اب کیا کچھ کر کے فائنلی جو میری پوری اچیومنٹ ہے نا پوری کریئر کی, میرے خیال سے میں اسی انسٹیٹیوٹ کے الومنائی کا president hوں, and this is and elected president, and it's a pride for us also. Zohaib, you are mashallah good in all aspects, behavior, communication skills, all wonderful. تو پھر آپ نے آگے کیسے مزید چلتے رہے, تھوڑا سا اور وضاحت کریں. دیکھیں یہ انسٹیٹیوٹ پہ ہوتا ہے, میں ایک کریڈٹ ہے اس انسٹیٹیوٹ کا, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ٹیچرز کوالیفائڈ ہیں, ان کو بہتر پتہ ہے کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلنا ہے. اور میرے خیال سے میرا 3+ CGPA ہے, ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا لیکن 3 سے اوپر ہے. 50% ڈسکاؤنٹ پنجابینس, یس وہ بھی ہے. لیکن اتنی ایکٹیویٹیز جو میں نے کی ہیں, اگر آپ میری نوٹ کریں نا, میں نے جتنے گھنٹے اپنے اس پیشن کو دیے ہیں, 2010 سے لے کر 2014 تک میری گریجویشن تھی, ان 4 سالوں میں نے جتنا کام کیا ہے, اس کے ساتھ میری کلاس اٹینڈنس, کیونکہ ٹیچر سے پیار تھا. اگر ٹیچر سے آپ کو لگے کہ آپ کو کسی ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی نا, تو آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ یا کلاسز چھوڑنی شروع کر دیں. یہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, اور مجھے عجیب لگتا ہے, آپ کو مسئلہ ہے, ٹیچر صحیح پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کا مائنڈ ہے یا نہیں ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ میرے سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. ہم اپنے پہ نہیں لاتے, غلطیاں ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالتے ہیں. تو کلاسز اٹینڈنس 100%, اور اس کے ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز میں کھل کے پارٹیسپیشن, کوئی ایونٹ میرے بغیر نہیں ہوتا تھا. مطلب وہاں پہ میں نے جانا ہی جانا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو پیشن تھا پرفارم کرنے کا, تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے جو فرسٹ انٹرو دیا تھا کلاس میں, آپ کو پتہ ہے جب آپ پہلی کلاس لیتے ہو آپ اسٹوڈنٹ کا انٹرو کرتے ہیں کہ آئیں جی اب بتائیں کیا ہے آپ. میں نے اپنے تمام ٹیچر کے سامنے جس طرح میں نے اپنا انٹرو کیا تھا, باقی سب کا تھا ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے ایک فارمیلٹی, اس میں بھائی آپ کا اسٹینڈ اپ کامیڈین بن کے آیا تھا. تو اس میں یہ ایک لگا ٹیچرز کو کہ ٹیلنٹ اس میں اسٹوڈنٹ والا یا اس کی ڈگری کا تو ہوگا ہی, وہ تو ایکسپلور ہوگا, بٹ یہ ہے کوئی ایکسیپشنل کیس, اور اس کے لیے آپ نے محنت بھی بہت کی ہے زہیب. بیکاز آپ, مجھے یاد ہے وے بیک ایک دفعہ کوئی کام تھا, آئی کالڈ زہیب
اور زہیب نے مجھے کال پک نہیں ہوئی بزی اسکیجول کی وجہ سے, تو رات کو کوئی 11:30 بجے 11:30 پہ اپروکسیمیٹلی زہیب کی دوبارہ کال آئی, اینڈ آئی ریئلائز کہ اس ٹائم پہ زہیب جو ہے وہ, اور یہ کافی سال پہلے کی بات ہے, کہ زہیب جو ہے نا ہی واز آن دا بائک, پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اور کال کر کے کہتا ہے سر میں نا ابھی ایک اسٹوڈیو سے نکل کے دوسرے اسٹوڈیو جا رہا ہوں, تو جیسے میں فری ہوتا ہوں میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں. اینڈ میں نے یہ بات اتنی جگہ پہ کوٹ کی ہے, اور میں نے بتایا ہے کہ یہ جو آج زہیب آپ کے سامنے ہے یہ ایسے ہی زہیب سامنے نہیں ہے. وہ جو ایفرٹس آپ نے کی ہے 8ویں کلاس سے آپ نے سٹارٹ کیا, ہاں یہ 8th کلاس سے ابھی آپ یونیورسٹی میں ڈائریکٹ لیا ہے. میرا یہ اسٹرگل جو سٹارٹ ہوئی کلاس سے آپ نے سٹارٹ کیا, اسٹرگل نہیں کہوں گا, میں کہوں گا پیشن کو انجوائے کرنا سٹارٹ ہوا تھا ترانا ٹیم میں, سینٹر ماڈل ہائی اسکول, اس کو میں نہیں بھول سکتا. کافی بڑے بڑے نام اس اسکول سے ہیں, وہ گورنمنٹ اسکول ہے. تو کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول سے آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملتا, کیوں نہیں ملتا, کیوں نہیں ملتا, وہ میں کہتا ہوں کہ نمبر آف لسٹ آپ کو وہاں سے ملے گی. اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, وہاں پہ مانا کہ فیسلٹیز وائز وہاں جیسے پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں پہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کی سوسائٹیز ہیں, ڈرامیٹک بھی ہے, میوزک بھی ہے, اور نمبر آف لائک سبجیکٹس ہوں گے جس پہ سوسائٹیز ہوں گی یا ڈپارٹمنٹس ہوں گے. لیکن وہاں پر اسٹیج تو تھا بٹ پرفارمنس صرف ڈیبیٹ ہوتی تھی. ٹھیک, اب اسٹوڈنٹ تو اسکول کا تھا, تو ڈرامیٹک کا شوق شروع سے ہی تھا کہ کوئی کہیں ایسی اسٹیج ملے یہاں پہ ایکٹنگ کرنے کا موقع ملے, کامیڈی. تو وہاں پہ نا ترانا ٹیم تھی, تو ترانا ٹیم ایکٹیو تھی جس جو آرٹ وائز ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کرتی تھی اسکول کو. تو میں ترانا ٹیم کا حصہ بنا. وہاں سے پھر پیسے بھی ملتے تھے سر, اور اسٹوڈنٹ کو پیسے مل جائیں اسکول لیول میں, وہاں سے عادت پڑ گئی آپ کو سر. ارننگ کی عادت وہیں سے پڑی. پھر میں نے کہا سیلف میڈ بننا ہے. پھر بعد میں کالج آیا, کالج کا 2 سال کا فیز تھا. اس کے بعد پھر ایک اور کالج آ گیا بی کام کے لیے, پنجاب کالج. تو وہاں پہ ٹیچنگ شروع کر دی. پیسوں کی اب سر کوئی نہیں آتی, کہیں تو آپ نے ڈائیورٹ کرنا تھا, کیونکہ وہاں ترانا تو رہا اسکول تک. بیچ میں 2 سال گیپ آیا, ارننگ کم ہو گئی تھی. میں کہا یہ ارننگ کیسے ہوگی دوبارہ سے. تو آپ کو یاد ہوگا آپ بھی ٹیچنگ کرتے تھے اکیڈمیز میں, تو میں بھی اس ساتھ ہی کسی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ٹیچر بھی تھا. تو 1 سال میں نے سر ٹیچنگ کی ہے. آپ کا میں نے جو پوری لائف ٹائم ایکسپیرینس میں سے میں نے 1 سال کا ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے. بہت کمال کی یہ جاب ہے, اور آرٹسٹ پتہ نہیں میں کب بنوں گا, آئی ڈونٹ نو. لوگ کہتے ہیں یار زہیب آرٹسٹ ہے, بٹ ٹیچر سے بیسٹ آرٹسٹ جو آرٹ کو سمجھتا ہو. یہ کراؤڈ کیا ہوتا ہے سر, 40 سے ہو یا 40,000 ہو, آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے. تو ٹیچنگ میں نے ویسے آپ کو میں گنواؤں گا, آپ یہ پورے میرے انٹرویو میں دیکھیں گے میں نے کیا کیا کر کے دیکھا ہے. ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں نا. میں وہی پوچھنے لگا تھا زہیب آپ سے کہ آپ نے کوئی فری کام بھی کبھی کیا ہے؟ سر بہت زیادہ. میں آپ کو ایک پراؤڈلی کہوں, یہ میرے لیے وہ نہیں ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, پراؤڈ مومنٹ ہے. میں نے اس انسٹیٹیوٹ کے لیے جتنے کام کیے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, بعد میں پروفیشنلی میں نے چارج کیا ہوگا, مینجمنٹ کہہ دے گی کہ یہ چارج بھی کرتا ہے, بٹ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ 4 ایئرس میں نے فری آف کاسٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہوسٹنگ, ڈرامہ ہم کرتے تھے. ہمارے ڈرامہ کو 11 ٹائم پرفارم کیا, 11 ٹائم اسٹینڈنگ اوویشن ملا. نہ صرف یو سی پی سے باہر جب ساری یونیورسٹیز کمپٹیشن ہوتا تھا, اس میں بیسٹ رائٹر, بیسٹ ڈائریکٹر ایوارڈ, بیسٹ مطلب کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں پروڈکشن ہو گئے, وہ سارے ایوارڈس ہم نے جیتے تھے. مجھے یاد ہے UMT میں کمپٹیشن تھا, اس میں تمام یونیورسٹیز تھیں. تو ان ساری چیزوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جتنی ہم نے چیزیں کی تھی, تو اس میں اچیومنٹ یہ تھی کہ میں نے UCP کے لیے فری آف کاسٹ اگر پرفارم کیا ہے تو وہ میری بیس تھی. اور آپ نے صرف UCP کے لیے نہیں کیا, آپ نے ریڈیو بھی کیا. ریڈیو آپ نے اتنی دیر ریڈیو کیا, آپ نے تھیٹر کیا. میں نے 3 سال ریڈیو فری میں کیا, اور ریڈیو کا نام نہیں لوں گا ان کا, شاید وہ بیسیکلی کمرشل ریڈیو نہیں ہے, وہ بھی کوئی ایجوکیشنل ریڈیو ہے, اور اس میں میرے خیال سے بجٹس نہیں ہوتے. لیکن مجھے پلیٹ فارم ملا. میں نے سر آپ یہ سوچ کر آپ حیران ہوں گے, 8 گھنٹے ود آپ نے ریڈیو, سر آپ بھی ایز اے گیسٹ جاتے ہوں گے, اور اس میں آپ کو بریک مل جاتی ہے, کمرشل بریک آ جاتی ہے, آپ سانس لیتے ہیں. سر 8 گھنٹے کا میچ خود ہی عادت ڈالی تھی, 8 گھنٹے کے میچ کا شو کر رہے ہیں, اور میچ چل رہا ہے اور اس کو کمنٹری کر رہے ہیں, ریڈیو کمنٹری ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ سر وہ اسکور بتانے آئے, 8 گھنٹے کامیڈی کی ہے, بریک ہی نہیں ہوتی تھی سر. اور ہم ایک شو تھا ٹوٹل سیاپا کے نام سے, ہم نے کامیڈی سٹ کام ریڈیو شروع کیا تھا. ریڈیو پہ سٹ کام تھا, 3 کریکٹرز ہم کرتے تھے. سر وہ
اتنی اس کی لسنرشپ تھی کہ میں سوچ کے حیران ہوتا تھا کہ اونر جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑا گروپ ہے, نجی یونیورسٹی بھی ہے ان کی, اور ان کا ریڈیو بھی ہے, ان کا ٹی وی چینل بھی ہے, وہ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے ہمارے اس شو کو. اور کافی لوگ یہ کہتے تھے, مجھے اس وقت پتہ چلا ریڈیو آپ آواز زبان سے دل تک پہنچاتے ہیں, کانوں سے ٹستی ہوئی سیدھی دل میں جاتی ہے, اور آپ کو دیکھا کسی نے نہیں ہوتا, آپ کی آواز کے سارے فین ہوتے ہیں. آواز کے سارے فین ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہے, جو ریسٹلیس نائٹس ہیں جو سپینڈ ہوتی ہیں, اس کا وہ کاؤنٹ لیس ہے جو نمبر ہے. لیکن یہیں سے میں اپنے ایکسپرٹ پینلسٹ کے پاس دوبارہ آؤں گا, پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کے پاس. سر ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ پیشن کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, پھر پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے. پیشن جنرلی میں نے بہت سے لوگوں کو سنا بھی, اور خود بھی مجھے پتا ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی. یس, I had, the way he was saying, I had no idea that I'll become a teacher. It was only in MBA when I heard the teachers and then I got the opportunity to talk, presentation wala, then I realized that I can become a teacher. تو پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے. یس, ویری اچھا, دوسرا کہ مینٹور جو ہے نا, دیٹ از اندر امپورٹنٹ تھنگ. ان کو بھی جیسے آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ چند لوگوں کے سامنے یہ میمکری نہ کرو, بڑے کسی بندے کی نقل کرو. بالکل ایسے انکریج دس از کہ انہوں نے آپ کو یہ ریئلائز کرایا کہ یو آر ویری گڈ ایٹ اٹ. بالکل ہمارے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ریئلائز نہیں کراتا. مجھے بھی مینٹورز اچھے ملے, کئیوں نے مجھے, آئی اسٹل ریمبر کہ جب میں 7ویں 8ویں میں ہی تھا, میں ریڈیو پاکستان پنڈی گیا, باقی لمبی بات نہیں, وہاں پہ خاتون تھیں روبینہ منظور اور سم تھنگ منظور. وین وی ور ٹاکنگ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی آواز جو ہے یہ مائکرو فون فرینڈلی ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مائکرو فون فرینڈلی کیا ہوتا ہے, لیکن یہ انہوں نے کہا. اور جب میں دوبارہ ریڈیو پہ گیا اباؤٹ 5-6 ایئرس بیک, اور تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ مائکرو فون فرینڈلی ہے, مجھے یاد تھا. ارے اچھی تعریف ہوئی ہو نا, بندہ بھولتا نہیں. تو یہ ہے ٹیلنٹ کو کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کو بتا دیتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے, اینڈ دس از واٹ آئی ڈو. میں کسی بچے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں, اس کو میں سائڈ پہ کر کے یا سب کے سامنے بتا دیتے ہیں, یو آر گڈ ایٹ اٹ, پلیز ورک آن دس. یس, پلیز ورک آن اٹ. آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے, اور بڑی اچھی بات بشارت اللہ ملک صاحب نے کہی کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ کرتے رہیں, کریں گے تو پتہ لگے گا نا کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے, کیا چیز پرفیکٹ ہے, کیا نہیں ہے, کیا امپرفیکٹ ہے. پھر پیشن اس طرح آگے چلے گا. دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے المنائی گیسٹ کی طرف. زہیب کے ساتھ بڑی زبردست بات ہو رہی ہے ان کی لائف سٹوری کے اوپر. سٹوری کو اتنی جو لمبی سٹوری ہے اس کو کنورٹ کرنا ود ان دا شو بڑا مشکل کام ہے, لیکن ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ فرسٹ ہینڈ نالج شیئر کریں کہ کس انداز میں انہی سیٹ سے اٹھ کے ایک شخص نے ناؤ ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان, اینڈ ہمارے لیے پرائڈ ہے. بے شک زہیب نے یہ بات کہی کہ ابھی میں نہیں سیلیبریٹی بنا, لیکن ہمارے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, نوجوان نسل کے لیے آپ سیلیبریٹی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا کرے. لیکن یو آر زہیب, پھر آپ نے وہ سٹارٹ کیا ایک انفرادی تبدیلی کا جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ بڑا زبردست ہے. میرے لیے آپ کو آئیڈینٹیفائی پھر کس نے کیا اس کے اندر, آپ نے بتایا تھا مجھے. ہاں بالکل, میں نے ویلکم پارٹی سے بات شروع ہوئی تھی. میرا یہاں پہ جو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا وہ پہلے دن جو ہمارا فرسٹ ڈے تھا UCP کا میرا, اس میں ہی پتہ چل گیا میمیکری کرتا ہے. تو پھر وہ مجھے سر زیم یعقوب بھی یاد آتے ہیں, وہ اس وقت ڈائریکٹر تھے. اس کے بعد 3 ڈائریکٹر یاد ہیں, تینوں کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے. زیم یعقوب, اور اس کے بعد رشید خالد صاحب, اور اس کے بعد طاہر اشفاق. اور آل آر گریٹ. یہ وہ سیٹ ہوتی تھی جو ہماری سیٹ تھی, کہ مطلب ہمارے ریوالو کرتی تھی ہمارے کام کے ساتھ. تو ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا, انہیں سپورٹ کرنا ہوتا تھا ہر جو بھی ایونٹ آتا تھا. تو اس میں میم عائشہ کاشف نے میری پرفارمنس دیکھی, میری اپنی ویلکم پارٹی میں میں نے خود پرفارم کر رہے تھے. 35 to 40 منٹس کی پرفارمنس تھی سر. 3 سٹ کامز تھے, انہوں نے پلان کیے تھے سینئر اسٹوڈنٹس نے جو کہ میرے سینئر تھے. تو سر زین نے آڈیٹوریم میں ان سب کی ریہرسل دیکھی ہوئی. تو میرے لیے آنر کی بات یہ تھی
کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ یار اس کو نہیں کروانا, یہ جو اس کی اپنی ویلکم ہے تو یہ کیوں کرے اپنی ویلکم میں, یہ کسی کی ویلکم میں کرے. تو لیکن میں نے ان کو کافی فورس کیا کہ میں کہا مجھے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. میں نے اپنی ویلکم میں پرفارم کیا, وہ 3 سٹ کام کو ہٹا کر 30 منٹس مجھے ہی مل گئے. 30 منٹس میں نے اس کو 40 کر لیا اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ. تو وہ میرا سمجھ لیں کہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ میں عائشہ کو ٹیلنٹ نظر آیا. حجاز صاحب ہوتے تھے پروڈکٹر, اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا تمام فیکلٹی کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے. تو مجھے پھر انہوں نے کہا UDC جوائن کریں, ڈراماز کریں, اس طرف آئیں. تو پھر میں نے بڑے بڑے سٹ کامس کیے جس میں ہم ویلکم پارٹیز میں کرتے تھے. ہر ویلکم پارٹی میں کوئی نہ کوئی پرفارمنس ہوتی تھی. تو اس کے بعد پھر لگا کہ جیسے جیسے ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیج کو یوٹیلائز کرتے ہیں, تو لگا کہ ایک میسیج بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو اس اسٹریم آف پیشن سے پروفیشن کی طرف لے کر آئے, آئیڈینٹیفائی کیسے کیا, تو اس کے اوپر آپ بتائیں. سر اسٹارٹ اسکول سے, بٹ اب میں دیکھوں تو ایکسپیرینس بہت زیادہ چیزوں میں کیا ہے اور ہونا چاہیے. یہ اسٹوڈنٹ جو ابھی آ رہے ہیں ان کے لیے یونیورسٹی کو جوائن کر رہے ہیں, میں انہیں یہ کہوں گا کہ صرف اپنی ڈگری کا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں رہنا, اس کے علاوہ بھی دنیا ہے. اسٹرانگلی اور جو بشارت اللہ ملک صاحب اور ان کے جیسے جتنے بھی یہاں پہ ٹیچرز ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہوں گے اسٹوڈنٹس کو, اور کرتے رہے ہیں کہ آپ ایکسپلور کریں اپنے آپ کو. اور یونیورسٹی واحد ہے UCP جو کہ ڈگری کے علاوہ باقی آپ میں کوئی بھی ایکسپرٹیز ہے, چاہے آپ گانا اچھا گاتے ہیں یار, آپ وہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹڈی ضروری ہے, ڈگری بہت ضروری ہے, اور ڈگری ہوتی ہے. اب میں یہ ساتھ بتاتا ہوں کہ اسٹارٹ ترانے سے ہوا تھا. ترانہ ٹیم میں آئے, گاتا نہیں تھا میں, سریلا نہیں, کوئی میرے سے ابھی یہ نہ کہہ دے شو کے بعد کہ سنانا ہے آپ نے, تو میں ویسے ہی جسٹ ایکٹنگ کرتا تھا. ابھی جو بھی سنے گا سینٹر ماڈل کا وہ یہ کہیں گے وہ یہ تو ویسے ہی پیسے کما گیا ہے گائے بغیر. تو لیکن مذاق ہے. وہاں پہ ترانہ ٹیم کا پارٹ تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے جوائن کیا, لائک ٹیچنگ پروفیشن میں آیا. 1 سال وہ بھی انجوائے کیا, بڑی بیسٹ فیلڈ ہے, اور کنٹینیو کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے موو آن کیا, آگے نکل گئے. پھر ریڈیو کی طرف آئے, ریڈیو 3 سال کیا, وہ بھی ایکسپیرینس کیا. اس نے بہت, یہ میری جو میں نے ابھی تک جو ہوں اس میں وہ سارے ایکسپیرینسز شامل ہیں. اب اس کے بعد پھر ادھر آیا ہوں تو اسٹینڈ اپ کامیڈی, پھر بعد میں تھیٹر کے بعد کیا سوچا کہ تھیٹر کنٹینیو کروں, لیکن تھیٹر کے جو حالات ہیں اگر ارننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے وہ اسے کنٹینیو نہیں کر پائے. ہوسٹنگ کو کنٹینیو اس لیے کیا کہ وہ اسٹرینتھ نظر آنی شروع ہو گئی تھی. وہ فائنل ایک پوائنٹ آ گیا تھا, ہوسٹنگ کرنی ہے, کون سی ہوسٹنگ کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ایکٹنگ بھی کی, آن اینڈ آف سٹ کامس کیے, ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ کام کیا, وہاں پہ ایکٹنگ کی. وہاں پہ بھی سمجھ لگی کہ یار یونیکنیس میں شروع سے نہ ڈھونڈتا تھا, میرے اندر یونیکنیس کیا ہے. میمکری کرتے ہیں لوگ بہت کم, لیکن اس میں بھی کافی نام ہیں, بٹ کچھ ایسا کیا جائے کہ زندگی میں کوئی اس ڈپارٹمنٹ کا نام لے تو آپ کا نام پہلے ہے, فرسٹ موور ایڈوانٹیج ملنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ قسمت میں جو تھا وہ ملا. PGC کیمپین کر رہا تھا, 4 ایئرس سے کنزیکٹیولی کر رہا تھا. تو کیمپین کرتے کرتے جی انہوں نے میری ویڈیو کہیں پہنچی ہے PCB تک. 2015 میں زمبابوے نے آگے کھیلنا تھا, اور PCB نے یہ بتایا, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, کہ پہلے ہوسٹنگ گراؤنڈ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تھی, جو کرکٹ میچز ہوتے تھے صرف میوزک ہوتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ کوئی اناؤنسر ڈالا جائے اور جو کراؤڈ اٹھائے, ذرا ماحول بنے, کیونکہ کرکٹ واپس آ رہی تھی. اس میں میری کسی نے ویڈیو, اور یہیں کے الومنائی ہے, اب یہ دیکھیں UCP الومنائی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سپورٹ میرے الومنائی نے ہی پریزنٹ کیا. میں نام بھی لینا چاہوں گا, میاں احمد رضا. انہوں نے میری ویڈیو دکھائی, وہ ادھر اب ماشاء اللہ مینیجر ہیں PCB میں مارکیٹنگ. تو انہوں نے میری ویڈیو پہنچا دی کہ یہ لڑکا نا, یہ دیکھیے یہ کراؤڈ کو کس طرح سے کرتا ہے. وہ پنجاب کالج کے کنسرٹس جو ہوتے تھے, تو وہ ویڈیو ان تک پہنچی. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, مجھے کال کر دی, آ جائیں جی ہوسٹنگ کریں. اب میں نے جب کراؤڈ کے سامنے وہاں ہوسٹنگ کی کرکٹ میں, مجھے پتا چلا یہ تو سب سے گرینڈ تو یہ ہے. میں تو سمجھتا تھا کنسرٹ جو میں کر رہا ہوں, یا میں عاطف اسلم بھی کرتے تھے, سب سے بڑا آپ کے پاس اسٹار اگر سنگنگ میں دیکھا جائے تو عاطف ہیں, جن کے بڑے گرینڈ ایونٹس ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کرکٹ تو بہت بڑا ایک شو ہے جس میں 30,000 آپ کو سن رہے ہیں. تو وہ سر مجھے ڈرائیو ہو گیا کہ مجھے پھر کسی نے بتایا یو آر دا فرسٹ ایور ماسٹر آف سیرمنی فار پاکستان. تو میں کہا اگر میں فرسٹ ایور ہوں تو میں اس فیلڈ میں ورکنگ کیوں نہیں کرتا, اور اس کو کیوں نہیں اپنی لائف کا ایک بڑا پارٹ دیتا یا زیادہ ٹائم دیتا اس فیلڈ کو. تو میں نے پھر ساری چیزوں کو کم کیا, کرکٹ پہ فوکس کیا. 2014-15 سے لے کے اب تک میں کرکٹ میں ڈفرینٹ فیزز میں کام کر رہا ہوں. مجھے انٹرنیشنل کالز بھی آئیں, میں نے انٹرنیشنلی پاکستان اینڈ UCP کو ریپرزینٹ کیا.
ابو دھابی لیگ T10 لیگ ہوتی ہے 5 سال سے, فرسٹ سیزن سے لے کے اب تک وہ مجھے بلاتے ہیں ہوسٹنگ کے لیے. اس ایئر بھی جائیں گے ہم نومبر میں ہوسٹنگ کے لیے. تو یہ ساری چیزوں میں فائنلی ڈرائیو یہ کیا تھا سر, فرسٹ ایور پاکستان کا اگر آپ کو ستارہ لگ رہا ہے ہوسٹنگ والا کہ آپ فرسٹ ہیں, تو پھر میں نے اس کو چوز کیا. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے سے جتنی عزت ملتی ہے وہ آپ کے سامنے, وہ ہمارے سامنے ہے. اور پیشن ہے, جسٹ ڈرائیو اٹ آن. پروگرام کے آخری حصے پہ چل رہے ہیں صرف, اور اس میں میرا دونوں ایکسپرٹ پینلسٹ اور ہمارے المنائی گیسٹ سے یہی سوال جاتے ہوئے, ایک تو میں زہیب آپ سے یہ کویسچن کروں گا, پہلے میں بشارت صاحب کی طرف آؤں گا, لیکن آپ کے لیے کویسچن پھر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں وہ UCP المنائی ایسوسیشن پریزیڈنٹ اور وہ ساری چیزوں کے متعلق تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. اس پہ ہم ایک اسپیشل کبھی سیٹنگ بھی رکھیں گے, ایسوسیشن وہ بڑا زبردست ہے, اس کے اوپر رکھیں گے. تھوڑا سا ابھی کر دیجیے گا, اور لاسٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی یا جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کوئی بھی پیغام. لیکن پہلے سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. پہلے اسٹوڈنٹس کے پیغام تو بعد میں دوں گا میں زہیب کے لیے, کہ زہیب نے میرا تختہ الٹا. اللہ معاف کرے. I was the president of Alumni Association and then you became it. تختہ ہی الٹانا کیوں کروایا آپ نے الیکشن, سر کو رہنے دیتے. I was not the elected one. پھر الیکشن کروانا میں تو nominated. یہ ہے کہ elected میں selected. اچھا تو اب کوشچن کیا تھا آپ کا؟ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام آپ کا سر لاسٹ میں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو میں زہیب کی باتیں سن رہا تھا, UCP میں 32+ ایسوسیشنز ہیں. کوئی میوزک کی ہے, کوئی ڈرامہ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی لٹریری سوسائٹی ہے, کوئی وہ تقریریں کرنے والے, وہ کیا نام ہے ان کا, ڈرامیٹکس کے علاوہ بھی یہ تو سارے بڑی سیریس قسم کی بھی چیزیں ادھر ہیں. اینڈ اف دے ریئلی ٹیک پارٹ ان دیٹ. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک آپ کو وہ ملا تھا وائس پریزیڈنٹ, اس نے مجھے کہا کہتا ہے جی کہ اگر UCP میں یہ ایونٹس نا میں کروا رہا ہوتا تو میں آج ایونٹ مینیجر نہ ہوتا. نو ڈاؤٹ. وہ کہتے نہیں وہ چلا رہا ہے ریسٹورینٹس اور ساتھ یہ والے ویڈنگ ہالس, اور وہ اچھا بلا کام ہے اس کا. اور 5 تو ایک جگہ اس کے وہ ہیں کہ اس کا نام ہے آؤٹ لیٹس, اور ایک دوسرا بھی آؤٹ لیٹ عثمان نے مجھے کہا کہتا ہے جی کہ اگر یہ یہاں پہ یہ ایونٹ مینجمنٹ ہمیں نہ سکھاتے تو میں یہ کام نہ کرتا. سو دس از ہاؤ دیر سو مینی تھنگس وچ ہیو ٹو بی لرنڈ ادر دین واٹ دا بکس اینڈ ٹیچنگ. وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی بنتی ہے. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ ایمفیسائز کروں گا کہ ڈونٹ فیل شائے اینڈ گیٹ انوالوڈ ان 1 or 2 societies at least so that you can really perform. کانفیڈنس جو ہے نا وہ دنیا میں آگے لے جاتا ہے, دنیا میں آگے لے کے جاتا ہے کانفیڈنس. لاسٹلی میں زہیب آپ کی طرف آؤں گا اور یہ سیم کویسچن آپ کے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے ویورشپ کے لیے, ینگسٹرس کے لیے کیا میسج ہے آپ کے پاس؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میں کنٹینیو کروں گا اسی بات کو سر کی, کہ آپ نے اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے انتظار نہیں کرنا. انتظار نہیں, پتہ نہیں کوئی ٹائم آئے گا, آپ فوراً آج ہی شروع کر لیں. اور اگر پیشن ہے آپ میں, میں اپنی اگزامپل دوں گا, سینئرز کی اگزامپل دیکھ کر میں نے یہ شروع کیا تھا. میں عاطف کو دیکھتا تھا, عاطف یہاں سے جی ہمارے الومنائی ہیں اور یہ اتنا فیم مل گیا عاطف کو, تو کیا ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں, یہ ہم سوچتے تھے. تو میں عاطف تو نہیں بنا, بٹ میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں, جتنا بھی میں نے کام کیا ہے اس سے میں دوسروں سے سیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کافی لوگ مجھے ملتے ہیں, میرے فینس ملتے ہیں, میرے دوست ملتے ہیں, میرے جونیئرز ملتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, کوئی نہ کوئی چھوٹی سی جرنی سے سیکھ رہا ہے. میری جرنی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ جا کر دیکھنا چاہیں, ابھی یہ شو میں پورا سم اپ نہیں ہوا ہوگا. اس جرنی کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ پوری جو جرنی ہے 2010 سے لے کے 12 تک 12 سالوں کی, یہ جرنی کا جو پیک پوائنٹ ہے, آئی ایم پریزیڈنٹ آف UCP الومنائی ایسوسیشن, آئی ایم ماسٹر آف سیرمنی PCB, اور انٹرنیشنلی کال آ رہی ہے, یا میں کارپوریٹ شوز میں ہوسٹ ہوں. یہ سارا کچھ جو کر رہا ہوں یہ سٹارٹ سوسائٹی سے ہوا تھا. اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ. اگر آپ ابھی جوائن کرنے جا رہے ہیں, یہ ابھی یہ ویک ہے جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس جوائن کر رہے ہیں, فرسٹ ایئر ہوگا,
تو سوسائٹیز میں جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کیجیے, انجوائے کرنا ہے, زبردستی نہیں ہے, انجوائے زبردستی سوسائٹی جوائن نہیں کی جاتی, اس کو کیجیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کریئر میں آپ کرنا چاہتے ہو, مے بی آپ کا کریئر ڈرائیو ہوتا ہوا ایک نئی ڈائریکشن کی طرف, اور سوسائٹیز نہ ہوتی تو زہیب اظہر نہ ہوتا. یس, تو اس طرح کے کئی زہیب اظہر ہو سکتے ہیں جب تک سوسائٹیز میں آپ جیسا ٹیلنٹ آتا رہے گا. اپنے آپ کو ایکسپلور کیجیے. اور فرسٹ ٹائم الیکشن ہوا ہے, ابھی 2 سال تک ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اس کے بعد آگے بھی الیکشن آنے ہیں, تو جو گریجویٹ ہو رہے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, جو ریسنٹ ابھی ایک کنووکیشن آ رہا ہے, ایک ریسنٹلی ہوا تھا, جو بیچز آ رہے ہیں اب آپ کی الیکٹڈ باڈی ہے, آپ بھی نیکسٹ ٹائم الیکٹ ہو کر, ابھی ہم آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں ریپرزینٹ کیجیے گا. تو آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے دنیا کو کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز جو آپ نے یو سی پی سے سیکھا یا آپ باہر جا کے اپنی آرگنائزیشن سے سیکھیں گے, تو اس کو اپلائی کیجیے گا. یہ پلیٹ فارم ایسوسیشن کا آپ کے لیے حاضر ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ڈیٹیل کریں گے, پروگرام سیٹنگ چلتی رہے گی. چلیں, اینڈ تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, اسپیشلی سر بشارت اللہ ملک جنہوں نے مجھے فورس کیا کہ تو کتنے میں پیار ہے. ٹیچر زبردستی بلا, لیکن ان کی میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ سر مجھے ریکویسٹ کریں گے, یس, فورس کیا. تو ان کی مہربانی, آپ کی مہربانی, اور ایک اس کے ساتھ ساتھ یو سی پی کی مہربانی کہ اتنا پیارا آپ نے سیٹ اپ رکھا, جس میں میں چاہوں گا ایز اے پریزیڈنٹ ہمارے الومنائی آئیں اور بھی سب کو بلائیں اور ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے لائف سے کیا کیا سیکھا, اور جونیئرز فالو کریں. یس, ہمارا میں اسی کے ساتھ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں زہیب آپ کا اور پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین, آپ نے آج کا شو دیکھا, بڑا زبردست شو تھا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میں یہ کہوں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے ہمارا یو سی پی ہے, اس نے بڑا زبردست سیٹ اپ کیا ہے, لیکن ہمارا جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت اچھا ہے. اس نے بڑا زبردست طریقے سے یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو کیا, اور ہمارے لیے آلدو وہ یونیورسٹی کے سیٹ اپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے اسپیشلی ارینجمنٹ کرنا اور ہر چیز کرنا یہ ان کے بہاف پہ ہے. وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دیم. تو ساتھ ہی پروگرام ختم کرتے ہوئے مجھے آج سمجھ لگا یہ چیزیں کہ یو ہیو ٹو ڈو, ایکسپلور کرتے رہیں, چلتے رہیں, سفر میں آپ کو خود بخود چیزیں ملتی جائیں گی, پرووائڈیڈ پیشن امپورٹنٹ ہے. زہیب کی سٹوری سے مجھے یہ سمجھ لگا کہ آپ پیشن سے چلتے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے, آپ کو راستے ملتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. اللہ حافظ.